بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. یہ مسلمان بنانا ایک چھوٹی سی، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، کیونکہ اللہ ہم کو دوسرے مذہب میں پیدا نہ کیا. اللہ ہم کو مسلمان بنایا. مسلمان بنانا بہت بڑا دولت ہے. اگر ہم دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے یا دوسرے مذہب میں پیدا ہو جائیں گے تو ہم سب جہنمی ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم دوسرے مذہب میں پیدا ہوں گے تو جب ہم اسی مذہب کو اختیار کریں گے، اسلام کو اختیار نہیں کریں گے، ہم صرف اسلام کی سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم و شکر ہے اللہ کا. اور دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا اللہ نے. یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. اس دنیا میں 1,24,000 نبیوں کو پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجایا ہے. تو ہر ایک نبی کی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم کو اس والے نبی کی امت بنا، اس والے نبی کی امت بنا. لیکن آج تک کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، صرف ایک کے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے. صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی قبول ہوئی اور دوسرے کسی کی دعا بھی نہیں قبول ہوئی. اور کیوں پیغمبروں نے کیوں ہمارے نبی کی امتی بننے کے لیے اتنے دعا کیے؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی خاتم النبی اور ہمارے نبی آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صرف ہمارے نبی آخری نبی. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، حبیب اللہ رحمت للعالمین، اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کو بہت سہولتیں دی اللہ نے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سہولتیں کیا دی؟ پچھلے امتوں میں نماز کا وقت ہوا تو صرف مسجد کو آئے تو ہی نماز ہوئی، دوسرے کہیں پہ بھی ان کی نماز نہیں ہوئی. لیکن ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بول کے اللہ نے یہ سہولت دی کہ جگہ پاک ہے تو بس کہیں پہ بھی ہو مصلی بھی جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول ہو جائے. لیکن یہ صرف ہم کو ہی دیا ہے، ہماری امت کو ہی اللہ دیے اختیار، پچھلے امتوں میں کسی کو بھی نہیں ہے. اگر وہ سفر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، بیماری میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ضرور مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھو. لیکن ہم کو ایسا نہیں. اگر نماز کا وقت ہو گیا، کہیں پہ مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جگہ پاک ہے تو بس نماز ہو جائے گی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
कितना रोए, रातों पूरा बिना नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते दुआएं मांगते थे। या अल्लाह मेरे रोना, या अल्लाह मेरे रोना, या अल्लाह मेरे रोना। आज तक कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं करे जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करे। और आखिरी वक्त में भी पूरी जिंदगी सिर्फ उम्मत के लिए नहीं रोए और इतना करके सिर्फ हमारे लिए, और आखिर वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए ही दुआ। हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर भी उन दोनों के लिए दुआ नहीं हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता है, एक को जहर में तड़पता हुआ देखे और दूसरे को नेज़े में चढ़ाते हुए देखे, फिर भी उनके लिए दुआ नहीं हुआ। आखिरी वक्त में भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बोले, अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। आखिरी वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए ही दुआ मांगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये ना पूछते तो आज तुम, मैं, हम सब बंदर और खिंजीर बनते थे। क्योंकि जो पिछले उम्मत गुनाह किए उनसे ज्यादा गुनाह इस उम्मत में हो रहे हैं, उनसे भी ज्यादा। और पिछले उम्मतों में अज़ब फौरन आ जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है, उनके रोना धोना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगे, या अल्लाह इस मेरी उम्मत पर ऐसे अज़ाब ना लेगा जैसे पिछले उम्मतों में अज़ाब आके उनको खत्म कर दे। ऐसा अज़ाब मेरी उम्मत को नहीं देना। अल्लाह को भी फरमा। और ये बंदर खिंजीर का किस्सा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को अल्लाह ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी? पीर को मत खाओ, जुमेरात को मत खाओ, मच्छी बोलिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिए उम्मतों को, अल्लाह का हुक्म हुआ पीर, मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता इतवार, जुमेरात नहीं खाओ। उन लोगों ने झुकलाया, नहीं हम खाएंगे, खाए। सुबह होते ही बंदर बन गए, खिंजीर बन गए पूरे। ऐसा बड़ा अज़ाब है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुनाह हम कर रहे हैं, इस उम्मत कर रही है, फिर भी अज़ाब नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है। और आसमान के फरिश्ते 2 दफा, सातों आसमान के फरिश्ते 2 दफा, एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या पर और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या पर तारीफ की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए निकल गए और घर जाके बीवी से फरमाए कि बच्चे को तैयार करो, मैं सैर कराने ले जा रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तैयार होकर खुशी से उछलते हुए जाते हैं, अपने बाप की उंगली पकड़ के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ के। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने का हुक्म को इस्माइल अलैहिस्सलाम को बता दिए। थोड़ी दूर पे जाने के बाद जिस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिए थे, उस जगह पे जाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को बता दिए, बेटा अल्लाह का हुक्म है कि तुझे ज़बह करो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने
فرمائیں گے ٹھیک ہے باپ کیوں دیر کرتے ہیں جلدی کرو. اس جواب کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے پریشان ہو گئے, حیران ہو کے اس معصوم بچے کو دیکھتے ہیں. بیٹا کیوں سمجھ ہے میں کیا کہتا ہوں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں معلوم ہے, تم مجھے ذبح کرے تو میں مر جاؤں گا. بولیے پھر اس بات پہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پریشان ہوئے. یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, پھر یہ ایسے باتیں کر رہا ہے, اس کا ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تو سن کر بھی پھر ایسے ہی باتیں کر رہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا مجھے آپ کی جگہ پہ اللہ ملے گا اور دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی. مجھے یہ کافی ہے, یہ بہتر ہے, مجھے یہ سودا بہتر ہے. مجھے آپ کے جگہ پہ اللہ ملیں گے اور دوسرا دنیا کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی. اور کیا چاہیے مجھے؟ ہم سب بھی صرف جنت کے لیے یہاں نماز, روزہ, زکات اور نیکی اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے یہی فرمایا اپنے باپ کو, ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی ان کو دیکھ رہے پریشان ہو گئے, بچہ نے کیا بات کر رہا ہے بولیے. پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابا جلدی کرو, دیر مت کرو بول کے فرما کے اسماعیل علیہ السلام نے یہ بولے کہ ابا میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے پیر باندھ دو, تاکہ جب تم ذبح کرتے ہو اس وقت میری پاؤں یا میرے ہاتھ یا میرے جسم تم کو لگ کے یہ ہو جائے. ایسا میں نہیں کروں گا, تم مجھے باندھ دو بولیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسا اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے ویسے ہی باندھ دیے ہاتھ پہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو اتنا آسان نہیں ہے اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا. کیوں نہیں ہے؟ 60 سال دعائیں مانگے, 60 سال روتے دعا مانگے, یا اللہ اولاد دے دو, یا اللہ اولاد دے دو, یا اللہ اولاد دے دو. 60 برس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے پیدا ہوئے. پھر جب اسماعیل علیہ السلام نے تقریباً 5 سے 10 سال کے ہو گئے, اس وقت میں ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. جب اسماعیل علیہ السلام نے 5 سے 10 سال کے درمیان میں ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے 90 بورڈر کراس ہو گئے, 90 پار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے. اگر اب اس زمانے میں 90 کا بوڑھا تو مرغی کو کاٹتے ہوئے بھی ہاتھ کاپ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 60 سال دعا روتے مانگی, اللہ اولاد, یا اللہ اولاد. پھر اولاد ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہو گیا. پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابا مجھے الٹا سلاؤ, الٹا لکھا مجھے. کیوں الٹا لکھا؟ جب تم ذبح کرتے ہو اس وقت آپ میرے چہرے کو اوپر دیکھ کے محبت پیار یاد آ جاتے, حکم کو توڑ دے. اس وجہ سے مجھے الٹا لکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لکھا کے اپنا گھوڑا ان کے کمر کے اوپر رکھ کے اور ایک ہاتھ سے ان کے بال پکڑ کے اور دوسرے ہاتھ سے چھری پکڑ کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ساتوں آسمان کے فرشتے پریشان ہو رہے تھے, کیا یہ بوڑھا صحیح کرے گا, ذبح کروا لے گا؟ لیکن فرشتوں کو نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے, صرف اللہ کو ہی معلوم اور کسی کو بھی نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ سے یہ فرمائیں گے یا اللہ کیا تم میرے سے ناراض ہو گیا؟ کیا تم میرے سے ناراض ہو گیا ہے کیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ ہو گئی تیرے سے بول کے تو سمجھتا ہے کیا؟ نہیں میرے اللہ، تیرے اوپر یہ اسماعیل کو کیا ہے، لاکھوں اسماعیل کو تیرے اوپر قربان کر ڈالوں گا، لیکن تو ناراض مت ہو۔ اگر تو میرا امتحان لیتا ہے تو میں تیار ہوں، امتحان دینے کے لیے تو میں تیار ہوں۔ بول کے ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ تو ناراض مت ہو بول کے روتے اللہ اکبر بول کے جب چھری نیچے سے گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو جب ساتوں آسمان کے فرشتے زار و زار ہو گئے، یہ واقعہ پر ساتوں آسمان کے فرشتے زار و زار ہو گئے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ اور دوسری وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی بہت تکلیفیں ہوئی اور صرف اپنی امت کے لیے برداشت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا اور بہت کچھ باتیں کی اس امت والے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، مانے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واقعہ ہے اور کب ہوا؟ طائف کے شہر میں، طائف کے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں پیچھے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، کوئی دین کی دعوت دیتے ہیں لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر ڈالتے ہیں۔ کاش وہاں کے طائف کے پہاڑوں کو اگر زبان ہوتی تو پہلے تمہیں اور مجھے ہمیں لان تان کرتا اس پہاڑوں کو۔ تم کو شرم نہیں آئی؟ تمہارے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نبی خون و خون ہو گیا۔ کاش اس پہاڑوں کو زبان ہوتی، ہم کو بہت لانتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے وجہ سے ہی سوچ کے نکلے تھے پیغام دینے کے لیے، تو طائف والوں نے پتھر مار دیے، پتھر مارتے رہے۔ پتھروں کا تو وہ ایک تیر ہوتا ہے، وہ ایک تیر ہوتا ہے، اس وجہ سے خون آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے شروع ہو گیا خون آنا، اتنا زور سے اتنے پتھر مار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، پھر پیچھے سے پتھر پڑتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے ہیں، پھر پیچھے سے پتھر مارتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر جاتے ہیں، پھر آخر میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے شروع ہو کے خون پورا بدن خون میں ڈوبے گا، اور جو جوتا ہے پاؤں کا جوتا، وہ جو فیوکک ڈالے تو کیسا کتنا مضبوط سے لگ جاتا کہ ویسا چپک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل سے چپک گیا، اس خون کے اتنا خون نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سے۔ یہ تو معمولی سی بات نہیں ہے، سر سے لے کر پورا بدن جسم پورا خون سے بھر جائے، جوتا بھی پاؤں پر لگ جائے، اتنا مضبوط ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوش ہو گئے،
جب ایک صحابی زید نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے ان کو پناہ دینے کے لیے دوڑتے چلے گئے، دوڑتے چلے جا کے ایک باغ تھا، ان کو معلوم نہیں وہ باغ کس کا ہے، وہ باغ میں کون رہتے ہیں، یا مسلمان رہتے ہیں یا غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہیں پہ لے جا کے پہلے ان کو آرام کر دیں گے، پھر ان کو اٹھانا بول کے یہ من سے ان میں رہ کے وہ صحابی نے ان کو نزدیک میں ایک باغ دکھا تو وہ باغ میں لے کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے جا کے ایک پیڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ کے نیچے سلا دیے۔ پھر سلا دینے کے بعد ان کو نہیں معلوم کون ہے وہ کون ہے کہ ان کو نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے ہوش میں ہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے پیڑ کے نیچے لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان دشمن ایک جان اس کا باغ تھا، وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پلان ڈالتا رہا، وہ صحابی نے اسی باغ میں لے کے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کیسے قتل کرنا بول کے پلان ڈال کے ناکام ہو گیا، اس کے باغ میں لے کے چلے گئے۔ پھر بعد میں وہ باہر آئے گا، وہ باغ والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا اور قتل کی منصوبے کرتا تھا، وہ باہر آ کے دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالت میں دیکھنے کے بعد وہ بھی اس کا اتنا پتھر دل بھی نکل کے رو جاتا، حالانکہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے والے کے لیے بہت پلان ڈالتا ہے، ویسا والا بھی اتنا پتھر دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے حالت میں دیکھ کے اس کا دل بھی پگھل گیا، اس کا پتھر کا دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ اور وہ بھی رونے لگ جاتا۔ پھر بعد میں اپنے کام والا رہتا اس کو بلا، اس باغ والا ہے بلا کے انگور کے پیڑ پہ جا کے انگوریں کاٹ کے پلیٹ کرنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جاتا تو شرم آ جاتی، میں نے ہر وقت ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی اور اب جا کے کیسا حکم بتا بولے، شرم سے رک جائے۔ پھر اس کا کام والا ایک جنا رہتا اس کو بلا، ادھر آؤ بول، بلا کے تم جا کے نبی کو دے دو اور ان سے یہ کہنا اگر تم یہ نہیں کہا ہے تو رشتے داری کی قسم کھول کے بولو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکر کو نہیں چھوئیں گے بولو۔ جب اس نوکر نے شروع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جب شروع ہو جائے تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پہ ہے، پھر بعد میں کو ہوش آ جاتا، ہوش آ کے اٹھ کے بیٹھتے تو جب ایک دعا کرتے اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں زار ہوئے۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ یہ دعا ہے کہ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی الناس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میرے رب تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے مار مار کے لوہان کر دیا میرے بدن کو۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں زار ہوئے، اس دو جملے پر ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں زار ہوئے۔ پھر بعد میں اللہ کا غضب حرکت میں آ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہاڑ کے نزدیک آ گئے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ان تمام لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا ڈالو، پورے ان کو برباد
खातून नबी रहमतुल लिल आलमीन, अगर वो हमारे जैसे बोलेंगे तो रहमतुल आलमीन कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अगर ये कलमा ना पढ़े तो शायद इनके नस्लों में कोई आने वाले नहीं, वो लोग कलमा पढ़ेंगे। जाओ मैंने माफ किया इन लोगों को, मुझे माफ कर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह माफ कर दे इन लोगों को, ये लोगों को नहीं मालूम हो के लगा, मुझे पत्थर मार के लोगों लुहान कर दी, मुझे नहीं, इन लोगों को माफ कर दिया। बोलिए दुआएं रोते रोते मांगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे नबी है हमारे नबी, और अल्लाह ने हमारे से ऐसे इम्तिहान नहीं लेता है अपने बच्चों को ज़बा करो या तुम ये कर दो वो कर दो करके, कुछ भी नहीं है हमारे से। एक ही बात है अल्लाह, सिर्फ नमाज पढ़ो, नेकी करो, बुराई से न हो, बस बुराई से रुक जाओ। और इसमें भी सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, अगर हम नेकी करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे वक्त पर, तो हमको जन्नत मिलेगी, उसका बदला मिल जाएगा जन्नत। तो ये तो हमारे लिए ही है ना। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ये दाऊद, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये दाऊद, अगर मेरे नाफरमान बंदों को, फरमा बरदारों को नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का एक हुक्म भी नहीं मानते, उन लोगों से अल्लाह ने फरमाते हैं, ये दाऊद मेरे नाफरमान बंदों को ये पता चल जाए ना, मैं उनको कितना प्यार करता हूँ, उनके कलीजे फट जाएंगे, उनके कलीजे फट जाएंगे। अल्लाह ताला ने 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत करता है एक बंदे से, 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत करता है एक बंदे से। आप और इसमें यह भी है कि या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इसका मतलब यह है कि मेरे बंदो, तुम क्यों डर गए? तुम्हारे कितने गुनाह हो गए? क्या तुम जमीन से उठा के आसमान तक चला गए, या पूरा इतना खाली है जमीन और आसमान पे, इतने पूरा गुनाह से भर दिए क्या? नहीं तो तुम्हारे तो थोड़े से गुनाह है, तुम क्यों डर गए मेरे से? तुम मेरे रहमत से मायूस मत होना, तुम तौबा करने वाले तो बनो, फिर देखो मैं तुमको तुम्हारी गुनाहों को कैसे माफ करूंगा। वला उबाली, और मुझे कुछ परवाह भी नहीं होगा। अल्लाह को कुछ परवाह होगा? जब पूरी दुनिया अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो भी जर्रा बराबर भी अल्लाह के अर्श पे, अल्लाह का अर्श पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह या इस पूरी दुनिया अल्लाह के हुक्म को मान जाए, फिर भी अल्लाह को जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह को कोई परवाह नहीं, सिर्फ हमारे लिए पूरा। और अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करता है एक बंदे से, ये तो नाफरमान बंदों के लिए जो अल्लाह की एक हुक्म भी नहीं मानते। तो आप सोच लो, जो अल्लाह के हुक्म को मानते, फिर उसका क्या है? नहीं मानने वाले के लिए अल्लाह इतना बोल रहा है, तो मानने वालों को और भी सुनाओ। और अल्लाह ये भी फरमा रहा है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्तैतुहु मिन बईद। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी से झगड़ा हो गया और फिर उसने मुझे मनवाने के लिए आया, सॉरी बोलने के लिए आया, तो मैं मान जाऊंगा? नहीं मानूंगा। कितने मिन्नतें करवा के भी मैं नहीं मानूंगा। फिर अगर वो आ रहा है तो उसके मुंह पे ही दरवाजे डालूंगा, क्योंकि उससे मुझे झगड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमाते,
ہے جو ہر وقت گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، ہمارے سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے میں کوئی ایک اللہ کو منانے کے لیے چلے جائے گے تو اللہ ان کو آگے کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے۔ استقبال بولے تو ویلکم، کیا کوئی کرے گا؟ جس کی نافرمانی ہوتی ہے پھر بھی وہ ویلکم کرے گا ہم کو، ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، ہم تو اس کو ماریں گے پھر بھی، لیکن ہمارے اتنا بڑا اللہ، کائنات کا مالک، بادشاہ، شہنشاہ ہمارے نام نائبوں سے کہتا ہے میں سامنے آ کے استقبال کروں گا، آ میرا بندہ، آ میرے بندی، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ 70 معاون سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، اور اگر کوئی گناہ ہو کے ڈر گئے تو اللہ نے وہی پر بھی پھر فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدل، میں نے تجھے بنایا، تو شیشے میں کھڑے ہو کر تو دیکھ تیرا روپ، میں تجھے کیسے بنایا، شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ میں تجھے کیسے بنایا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، کیا میں تیرے اوپر ظلم کر کے میں خوش ہو سکتا؟ کیا اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو وہ خوش ہوں گے ڈانٹنے کو؟ تو اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں تم کو عذاب دے کے میں کیسے خوش ہو جاؤں گا؟ تم توبہ کرنے والے تو بنو، پھر بعد میں دیکھو میں تم کو کیسا معاف کروں گا، پھر اس کا بدلہ کیا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں ہم سے، یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہر وقت مرتے جب تک 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور جس کی صورت باقی ہے اس